بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 سے 175 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہیں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے ہوں، پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتی ہو اور سمجھتی ہو۔ وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے اہل ایمان، کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے کہ مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں اسے بہت حقیر سی قیمت پر، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی اور اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا، تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ دوزخ پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مشرکین کو اور کافر کو یہ کہتے ہیں کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، تو وہ ضد اور عناد میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، اور حقیقت حال یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد نہ کر رکھتے تھے اور نہ انہیں سیدھی راہ کا علم تھا۔ تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں
کہ ہم وہی کو چھوڑ کر اپنے ابا و اجداد کے راستے پر چلیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جو لوگ محض باپ دادا کی تقلید میں اپنے کفر پر اڑے رہ گئے، ان کی تشبیہ جانوروں سے دی جا رہی ہے کہ جنہیں پکارا جائے تو وہ پکارنے والے کی پکار اور آواز تو سنتے ہیں لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ تمثیل سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس دعوت پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق پاکیزہ چیزوں میں رکھا ہے اس کو کھاؤ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان پاکیزہ چیزوں کی تفصیلات کیا ہیں وہ آگے سورۃ الانعام میں تفصیل سے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اس آیت کریمہ کے اندر محرمات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور سب سے پہلے اس جانور کا ذکر ہے جو اپنی موت آپ مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا، وہ حرام ہے۔ اسی طرح خون بھی حرام ہے اور وہ نجس بھی ہے۔ اس لیے اہل اسلام کا ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تاکہ اس میں شریانیں وغیرہ کٹ جائیں اور جسم کا اکثر خون نکل جائے، لیکن اگر جھٹکا کیا جائے یعنی تیز دھار آلے کہ ایک ہی وار سے جانور کی گردن علیحدہ کر دی جائے جیسے سکھ کرتے ہیں یا یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے تو پھر خون جسم کے اندر رہ جاتا ہے۔ اس طریقے سے مارا گیا جانور اسلامی شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے کسی بت، کسی دیوی، کسی دیوتا کا الغرض اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا گیا تو وہ حرام ہوگا، اس کا گوشت کھانا بھی مطلقاً حرام ہے۔ لیکن اسی کے تابع یہ صورت بھی ہے کہ کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو اس کے مزار پر لے گئے اور وہاں جا کر ذبح کیا جائے، اگرچہ دعویٰ یہ ہو کہ یہ صاحب مزار کے اصال ثواب کی خاطر اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایسے طریقے سے اصال ثواب کی خاطر تو یہ عمل گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی طبعاً شرعاً درست نہیں ہے۔ اور وہ کھانے جو اہل عرب میں اس وقت رائج تھے، اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ان میں سے 4 چیزوں کی حرمت کا قرآن حکیم میں بار بار اعلان کیا ہے۔ مکی صورتوں میں بھی ان چیزوں کی حرمت کا متعدد بار بیان ہوا ہے اور یہاں سورۃ البقرہ میں بھی جو مدنی صورت ہے اس میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ میں بھی یہ مضمون پھر آئے گا۔ ان 4 چیزوں کی حرمت کے بیان سے حلال و حرام کی تفصیل پیش کرنا ہرگز مقصود نہیں بلکہ مشرکین کی تردید مقصود ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو گیا ہے، جان نکل رہی ہے اور کوئی بھی چیز حلال کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے تو وہ جان بچانے کے لیے حرام کردہ چیز بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں آیت مذکورہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو وہ اس حرام کی طرف رغبت اور میلان نہ رکھتا ہو، اور دوسرا یہ کہ جان بچانے کے لیے ہو جو ناگزیر مقدار سے نہ بڑھے۔ ان دونوں شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے مذکورہ حرام چیزیں بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اس آیت کریمہ کے اندر اہل کتاب کا یہ وتیرہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر اگرچہ اللہ نے کتاب اتاری لیکن انہوں نے حق کو چھپایا، اور جو اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اس کو تھوڑے ثمن کے بدلے میں بیچ دیا۔ یہ ان کی بہت بڑی بدبختی ہے، یعنی انہوں نے دنیاوی عوض کے بدلے میں اور دنیاوی فائدے کے بدلے میں بہت حقیر قیمت قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ ان کا کتنا حوصلہ ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے کس قدر تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔